السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ سورہ معارج کی یہ 7 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 29 سے 35 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اور اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، کہ یقیناً ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ جو کوئی اس کے علاوہ چاہے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتیں اور اپنے وعدے نبھانے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو اپنی شہادتوں پر پوری طریقے سے قائم ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، وہی لوگ باغوں میں معزز ہوں گے۔ اللہ تعالی نے گزشتہ آیات میں یا اس سے قبل والی آیاتوں میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا، انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، فطرتاً اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بے صبرا پیدا کیا۔ دوسری جگہ پر بھی اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ عجلت والا کہا، انسان کو عجلت باز پیدا کیا ہم نے، ہر معاملے میں وہ جلدی کرنے کی، جلدی ہونے کی اور جلدی والی فطرت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت کے تعلق سے ایک بار ذکر کی کہ جلدی سے تکلیف اگر ہم دیتے ہیں بطور آزمائش، بطور امتحان، تو وہ فوراً ہڑبڑانے لگتا ہے اور جو ہے گھبرا جاتا ہے، اور اگر وہی اگر ہم اسے برابر اگر ہم بھلائی خیر پہنچاتے رہیں تب تو پھر وہ اپنے مالوں کو روکنے والا ہو جاتا ہے اور مال جمع کر کے اپنی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، سوائے ان نمازیوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین نہیں کہا، اس کی ابتدا اللہ نے نمازیوں کے تذکرے سے کیا۔ حالانکہ نمازی کون ہوتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے وہی نمازی ہو سکتا ہے، یعنی 5 وقتہ نمازی، جمعہ والا نہیں بلکہ 5 وقتہ نمازی۔ تو الا المصلین کر کے اللہ نے ان لوگوں کی صفت کو الگ کر دیا، کہا کہ مصلیوں کے اندر، یعنی نماز پڑھنے والے لوگوں کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جاتی۔ وہ جو ہے اپنے مالوں میں یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور بندوں کا بھی، یعنی اپنے اللہ کے دوسرے بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن پر پورے طور پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ العالمین سے ڈرتے ہیں اور رب کے عذاب کے بارے میں وہ مطمئن نہیں رہتے، یعنی کہ یعنی خاموش نہیں رہتے، بلکہ اللہ کے عذاب سے وہ قیامت کے دن جو گناہگاروں کو دینے والا ہے اس کو یاد کر کے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے بھی مزید اور صفت کا تذکرہ کرتے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی مراد یہ کہ اپنی شرمگاہوں کا استعمال صرف وہی جگہوں پر کرتے جہاں ان کے لیے کرنے کی اجازت ہے، یعنی حرام راستوں سے رکتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی زناکاری اور اس طریقے کی چیزوں سے اپنے آپ کو
روکتے ہیں جو حرام کے دائرے میں آتے ہیں. والذین الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. تو جائزہ سے کیا ہے؟ اللہ نے اسی نشاندہی کر دی. کہا کہ سوائے ان کی اپنی بیویوں یا اب لونڈیوں سے کہ جن کے پاس جانے پر بھی اجازت ہے تو انہیں کوئی ملامت نہیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا پسندیدہ راستہ ہے جو انہوں نے انتخاب کیا اسلامی راستے پر چل کر کے. تو یعنی ایک تو بیوی ہے ہی، اس کو لونڈی ہے، تو لونڈی کو بھی شریعت نے مالک کے لیے حلال قرار دیا بغیر شادی کے، کیونکہ شریعت نے اس کو اس کی ملکیت میں اس کو شمار کیا ہے، اس کی ملکیت میں شمار کیا ہے. یہ الگ بات ہے، آج کے دور میں لونڈیوں کا تصور نہیں رہا، لیکن یہ شرعی احکامات واقعی ہیں، یہ واقعی شریعت کے احکامات. تو لہٰذا جب کبھی کوئی دور آئے گا ایسا تو پھر یہی احکامات پر انسان کو نافذ کرنا پڑنا، یہ عمل کرنا پڑے گا. تو بیوی کا علاوہ کوئی چیز ہے جس سے وہ اپنا جسم یعنی جسمانی رابطہ کر سکتا ہے تو وہ لونڈی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری کوئی چیز نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خاصگار ہیں ہوں گے تو وہی لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، یعنی جو کوئی ان دو راستوں کے علاوہ کوئی اور راستے کی طلب میں ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ اللہ کے راستے کی حدود یعنی ابراہیمی جو حدود جو مقرر ہے اس سے پھیلانے والے ہیں. اب معاشرے کے اندر اب اگر کوئی متاع کا راستہ نکالتا ہے، شیعوں کے جیسے متاع ٹیمپرری شادی، جہاں پر بھی گئے ٹیمپرری شادی کر لو اور جو فکس کر لو کہ 2 مہینے تک میں تمہاری شادی کروں پر جسمانی سمبند نہ رہیں گے، جو ہی میں الگ ہو جاؤں گا طلاق دے کے نکل جاؤں گا. تو یہ متاع ہے، یہ وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے. شریعت نے پہلے شروع اسلام میں جائز تھا، بعد میں اللہ کے رسول سے حرام قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حرام ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واضح ہے. اب اسی آیت کریمہ کا خود پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیسرا کوئی ایسا آپشن باقی نہیں رکھا، کہ آدمی کوئی راستے پر چل کر کے کسی اجنبی سے اپنے روابط یا رشتہ باندھنے کی کوشش کرے. اللہ نے فرمایا والذین هم بأماناتهم عاهدون. اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے پاس امانتیں اور اقراروں کی حفاظت کرنے والے امانت رکھی جائے، یا اگر وہ کسی قسم کا وعدہ کریں تو اپنے وعدے پر پورے کھڑے اترتے ہیں. اقرار کا مطلب یہ وعدہ، تو وعدہ بھی پورا کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے برعکس منافقین کی صفت کا تذکرہ کرتے کیا فرمایا؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف. جو وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں. تو مومن وعدہ پورا کرتا ہے. واذا اؤتمن خان. اور جب منافقین کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں. تو مومن کی صفت کیا بیان کی گئی؟ جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادتوں پر قائم، جو گواہی دیتے ہیں اس پر ڈٹے رہتے ہیں، پیسوں سے نہیں پھسلتے اور اپنی مفاد کے لیے نہیں پھسلتے، جھوٹ نہیں بولتے بلکہ اس میں نہ چھپاتے ہیں نہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کرتے ہیں، بلکہ جو شہادت جو گواہی جہاں جو دیکھا انہوں نے جو حق ہے اس کے تعلق سے گواہی دیتے ہیں. چنانچہ مزید فرمایا اللہ نے والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اور جو لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دوبارہ اللہ نے پھر نماز سے تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کے اپنے اوقات پر ادا کرتے ہیں، ٹھیک سنتوں کے مطابق سنت کے مطابق پوری طور پر ادا کرتے ہیں اور تمام اچھے انداز سے ادا کرتے ہیں. تو اللہ نے اہل ایمان کی صفت کا تذکرہ نماز سے کیا، اور جہاں پر ان کا تذکرہ نماز پر ختم فرما رہا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا نماز عظیم عبادت ہے. آدمی بغیر کسی سبب کے یعنی اس کے چھوڑ ہی نہیں سکتا. شریعت نے اس کے لیے جب تک نماز فرض جس حالت میں کی ہے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اکیلے ہو یا جماعت میں ہو. تو لہٰذا اللہ نے اہل ایمان کی صفت میں نماز کا جو اہم جو تذکرہ ہے اس کا اللہ نے دوبارہ کیا کر کے فرمایا آخر میں اولئک فی جنات مکرمون. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت اکرام ہوں گے. جنت میں ایک عزت اکرام ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ مختلف اپنی نعمتوں میں انہیں کیا کہتے ہیں جنت کے اندر انہیں یعنی داخلہ فرما کر کے عطا فرمائے گا، جس سے محظوظ ہوں گے، جس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ اہل جنت کے لیے
یہ نعمت ہے، یہ اس کے وارث ہیں جسے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو بھی جنت کا حقدار بنائیں اور جہنم سے مسل کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں ان صفات کا ہمیں حامل بنائیں۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔